السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ مساک اخلاقیات تحریک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ آپ تمام سننے والوں کو جمعے کی بہت بہت مبارک ہو۔ اب ہم نے جو نیا سلسلہ ایک شروع کرنے کی کوشش کی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جمعۃ المبارک کے روز ہم اخلاقیات کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ دیگر مسائل پہ ہم پورا ہفتہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور جو بھی آپ کے مسائل یا ملک میں ہونے والی تبدیلیوں سے جو عوام پہ اثرات آتے ہیں اس پہ آپ سے گفتگو جاری رہتی ہے۔ جمعہ کے روز ہم کوشش کریں گے کہ انسانیت سے جڑے ہوئے کچھ معاملات پر آپ سے گفتگو کی جائے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ نیا سلسلہ پسند آئے گا اور آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ اس میں آپ کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ سنیں، اگر کوئی ہماری کوئی غلطی ہے تو اس میں نشاندہی کریں تاکہ ہم اسے مزید بہتر کر سکیں۔ جس نقطے پہ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے وہ انسان کے عقیدے کے متعلق ہے۔ قرآن پاک میں اور اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے تمام انبیاء کرام کی جانب سے جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق ایک جو خلاصہ ہے وہ کچھ اس طرح ہی ہے کہ آپ کا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ اپنے عقیدے پر قائم رہیں اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ کسی وجہ سے، کسی دنیا کے لالچ کی وجہ سے یا کچھ اپنے ذاتی مفادات کے باعث اپنے عقیدے کو کمزور کر لیں اور یہ سوچیں کہ آج میں یہ مفاد حاصل کر لوں، کل کو پھر میں دوبارہ وہیں پہ اپنے عقیدے کو مضبوط کر لوں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ بھی ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ پل صراط پہ چلنے والی ایک چیز ہے کہ آپ کو ساری عمر، آپ کو تمام عمر صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے اس پل صراط سے ہی گزرنا پڑتا ہے۔ ذرا سے آپ کمزور ہوئے، آپ کا عقیدہ کمزور ہوا تو آپ پھر ایسی گہرائی میں جائیں گے جہاں سے آپ کا اٹھنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اس میں کسی قسم کا ڈول نہ آنے دیں، نہ ہی کسی طرف اپنا جھکاؤ رکھیں۔ اسی پر قائم رہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں اور اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ وہ آپ کو سمجھ آ سکے، اور اس میں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں کچھ آپ سے موٹی موٹی باتیں کروں گا کیونکہ میں نہ تو کوئی اتنا عالم فاضل ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی اس بارے میں کوئی کورسز کر رکھے ہیں۔ صرف دنیا میں کچھ ایسے تجربات سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو اس میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی لالچ میں نہ پڑیں۔ اپنے عقیدے کو لالچ، دنیا کی حرص سے بڑا رکھیں۔ اگر آپ بار بار اپنے عقیدے کو اپنے مفادات یا دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے اس سے ہٹیں گے تو پھر آپ کی ذات
اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فائد آپ کو حاصل نہیں ہوں گے جو ایک مضبوط عقیدے والے کو ملتے ہیں۔ اللہ نے توبہ کے راستے کھول رکھے، لیکن آپ بھی کوشش کریں کہ آپ بار بار اپنے عقیدے کو کمزور کر کے توبہ کی طرف جانے کی نوبت نہ آئے۔ ویسے تو بحیثیت انسان ہمیں ہر وقت توبہ کرنی چاہیے اللہ کے حضور، لیکن اس میں اپنے عقیدے کو کمزور نہ کریں۔ دیگر جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کوئی ایسا غلط کام ہو گیا تو اس کی توبہ آپ ضرور کریں، لیکن جہاں عقیدے کا مسئلہ ہے وہاں آپ مضبوط ہو کر کھڑے ہو جائیں، وہاں آپ کسی مسلط کا شکار نہ ہو۔ تو یہ تھوڑا سا عقیدہ کے بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ اگلی کسی نشست میں اس کے متعلق قرآن پاک میں کیا کہا گیا ہے، حدیث میں کیا کہا گیا ہے، یا ہمارے اولیاء اللہ جو ہیں انہوں نے اس حوالے سے کس طرح اس کی تشریح کی ہے، اس کے بارے میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ لیکن فی الحال جو مختصر ترین الفاظ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ سمجھے کہ آپ پل صراط پہ چل رہے ہیں، اور اس پہ چلتے ہوئے آپ نے اگلی منزل تک اسے مضبوطی سے اپنے آپ کو اس طریقے سے جکڑ کے رکھنا ہے کہ آپ نہ ادھر گرے اور نہ ادھر گرے، نہ آگے کو گرے نہ پیچھے کو گرے۔ آپ نے بالکل سیدھا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے اپنی زندگی کے ہر عمل میں۔ اگر کہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ رہنمائی حاصل کریں، آپ کسی علماء دین سے پوچھیں کہ یہ مشکل پیش آ رہی ہے، اس مشکل میں اپنے مفاد کو دیکھوں کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلوں، تو یقینی طور پر آپ کو کسی عالم فاضل سے بہتر راستہ جو ہے وہ اس کا معلوم پڑے گا۔ اسی طرح عقیدے میں اس بات کی بھی تمیز رکھیں کہ آپ نے نیکی اور برائی میں تمیز کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ جہاں آپ کی خواہشات غالب آ جائیں وہاں آپ خود سے سوچ لیں کہ کوئی ایسا ایشو نہیں، یہ تو چھوٹی موٹی برائی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ برائی جو ہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ برائی ہے، اور جو نیکی ہے وہ آپ کی معمولی سی ہے یا آپ کی نظر میں بڑی ہے۔ یہ اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو آپ نیکی کر رہے ہیں اس کا درجہ کون سا ہے۔ آپ اگر نیکی کر رہے ہیں تو اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ آپ سمجھیں کہ جی میں نے یہ نیکی کی ہے، یہ بہت بڑی ہے۔ نہیں، آپ اپنے اس عمل کو جاری رکھیں، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں کہ یہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، کیونکہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ آپ صرف نیکی کر سکتے ہیں، اس کے جو نتائج ہیں یا اس کا جو اجر ہے وہ آپ کو خود ہی زندگی میں معلوم پڑے گا کہ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا تھا تو اس کے بدلے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کچھ نوازا کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں تکبر اور غرور جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی انسان اگر امیر ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے تو آپ نہ سوچیں کہ یہ اسے اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا دیا ہوا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا۔ ایک تو یہ اپنے اندر اس سوچ کو ختم کریں۔ لیکن جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو غرور اور تکبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، یہاں تک کہ دیگر جو اس کے عوامل ہیں
ان پہ تو تفصیلی گفتگو کے لیے وقت چاہیے، لیکن مختصر ترین جو اللہ تعالیٰ نے پابند کی ہے بندے کو، کہ وہ آپ سوچیں کہ کہاں سے اس کی ابتدا کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ چلتے ہوئے میانہ روی کا جو طریقہ ہے وہ اختیار کریں، اور اس بارے میں کہا گیا کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ اگر آپ قدرتی طور پر آپ دیکھیں کہ اگر آپ اکڑ کے چل رہے ہیں اور آپ کے بازو اس طرح کھلے ہوئے ہیں اور آپ سینہ تان کے سڑک پہ چل رہے ہیں، تو لوگ آپ کی طرف سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہوں گے۔ آپ تو تکبر اور غرور میں ہوں گے، آپ اپنی چال سے بتا رہے ہوں گے کہ جی میں بڑا پہلوان ہوں، لیکن اس سے دوسرے جو وہاں سے گزرنے والے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ کے غرور اور تکبر کی وجہ سے ان کے اندر ایک خوف اور ڈر پیدا ہو رہا ہے۔ آپ خوش ہو رہے ہیں کہ جی آپ کی اکڑ اور غرور اور سینہ تان کے چلنے سے لوگ آپ کو سلامیں کر رہے ہیں، لیکن جب آپ گزر جاتے ہیں تو اسی لمحے آپ کے بارے میں کیا کیا خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے، اگر آپ سن لیں تو شاید آپ دوبارہ وہاں سے کبھی نہ گزرے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کریں، چلتے ہوئے ایسا انداز بنائیں کہ جس سے آپ کی عزت و تکریم میں اضافہ ہو، لوگ آپ کو روک کے کسی مسئلے پہ اپنے بات کریں، آپ کو مسائل بتائیں اور آپ وہ حل کر سکیں۔ اگر آپ اکڑ کے اور سینہ تان کے چل رہے ہیں تو ڈرتے ہوئے تو پھر کوئی بھی آپ سے بات نہیں کرے گا، آپ کو خوف کے مارے کوئی سلام تو کر دے گا، لیکن کوئی آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا کہ نہ جانے آپ کو بلا لیا تو آپ برا مان جائیں گے یا آپ وقت کی قلت کا بہانہ کر دیں گے۔ تو اس لیے جب آپ گھر سے نکلیں تو اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اس طرح چلیں کہ کسی دیکھنے والے کو آپ کو دیکھ کر تکلیف محسوس نہ ہو اور وہ آپ کو برا بھلا نہ کہے، اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ آخر میں اخلاقیات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن نے مساق اخلاقیات تحریک شروع کر رکھی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو اخلاقیات کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اخلاقیات سے آپ کیا کچھ فتح کر سکتے ہیں۔ میری ذاتی رائے یا کچھ تاریخ کے حوالے سے، ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کے حوالے سے میں یہ جو دیکھا ہے میں نے یا پڑھا ہے کہ آپ اپنی اخلاقیات سے دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے یہ آج کے دور کے راکٹ، ایٹم بم اور اس سے بھی جو بڑی تباہی کی چیزیں انسان نے بنا لی ہیں، اس سے زیادہ اخلاقیات کا ہتھیار ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے آپ بڑے سے بڑے بادشاہ اور جن کو بہت غرور اپنے پہ ہو ان کو بھی موم کر سکتے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ بندوق کے زور پہ تو کسی کو زبردستی اپنے دین میں داخل کر لیں گے یا اس کو اپنی باتیں منوا لیں گے، لیکن جو اخلاق سے کہی ہوئی باتیں ہوں گی اس سے آپ اگلے کا دل جیت لیں گے۔ تو دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں، جسموں کو بندوق کی نوک پر جیتنا
کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ حاتم طائی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ سعودی عرب کا ہی ایک شہر ہے جہاں پہ یہ حاتم طائی جو اس وقت کے شہزادے تھے وہ وہاں پہ رہتے تھے۔ تو ان کی آگے جو اولاد تھی وہ اسلام کے بہت آپ کہہ لیں کہ دشمن تصور کیے جاتے تھے۔ تو وہ کسی طرح پھر انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں تھا کہ جو اللہ کے نبی ہیں ان کے بہت محلات ہوں گے، کوئی بڑی مسجد ہوگی، کوئی ان کا رہنے سہنے کا جو انداز ہے وہ بہت شاہانہ ہوگا۔ اب ویسے تو یہ آج کے دور میں ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اس دور میں وہ عدی ان کا نام تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں یہ دیکھوں۔ تو اس سلسلے میں وہ جب ساری معلومات لے کے اور وہ پہنچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں، تو انہوں نے دیکھا کہ مطلب عام سی مسجد ہے، کوئی اس میں کوئی اتنی کوئی اعلیٰ قسم کے تعمیر اس کی نہیں ہوئی، ایک کچی دیواروں جیسا ماحول اور کچے فرش ہیں۔ تو وہاں انہوں نے جب دیکھا تو وہ کچھ ان کے دل میں اپنی جو باتیں سوچ رہے تھے اس پہ پشیمانی ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی مسجد میں ایسا ہے، ان کا گھر تو کوئی بہت بڑا محل ہوگا۔ تو ابھی وہ یہ سوچ رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باقی جو ہم بات چیت ہے وہ ہم گھر جا کے کرتے ہیں۔ سوال و جواب کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ بہرحال وہ وہاں سے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز سے لے کے ان کے جو انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا اس کو، اور جس طرح لوگ ان سے محبت سے ان کو دیکھ رہے تھے، مل رہے تھے، یہ ساری چیزیں وہ آبزرو کرتے رہے۔ خیر وہ جب گھر پہنچے تو وہاں بھی ویسی سادہ سی صورتحال تھی، کوئی پکا گھر نہیں، کچی دیواریں ہیں، فرش ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید بیٹھنے کے لیے، کوئی نشست کے لیے کوئی علیحدہ کمرہ ہوگا، وہاں پہ ہم بیٹھ کے بات چیت کریں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی تھی اسے انہوں نے اتارا اور فرش پہ بچھا دیا۔ اس پہ بھی عدی نے سوچا کہ شاید اب خود وہ اس پہ بیٹھ جائیں گے اور مجھے کچے فرش پہ بٹھائیں گے، لیکن ان کی یہ سوچ غلط ثابت ہوئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاں چادر بچھائی تھی وہاں بٹھا دیا، اور جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں بیٹھیں گے تو انہوں نے کہا میں اس کچے فرش پہ بیٹھوں گا۔ یہ اتنی سی بات تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا اس سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کو اگر اچھے طریقے سے اس کا خیال نہ رکھیں، اس کو اچھے اخلاق سے پیش نہ آئیں، تو وہ آئندہ پھر نہیں وہ آپ کی طرف
آئے گا۔ مہمان نوازی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت احکامات دیے ہیں، اس پہ ہم اپنی اگلی نشست پہ بات کریں گے کہ ایک مہمان کا اسلام میں کیا حیثیت ہے اس کی۔ ان سب باتوں کو کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آپ اپنی اخلاقیات کو بہتر طریقے سے اپنے اوپر اس کو اپنائیں گے تو یقینی طور پہ آپ معاشرے میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ وقت کی قلت کے باعث میں اب اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ کی خدمت میں پھر مساق اخلاقیات کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔